اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل تبلیغ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمہید۔ حمد و صلوات کے بعد مجددین اسلام یعنی اسلام کو نئے سرے سے زندہ کرنے والے کہ ایک درخشندہ یعنی روشن چمکتے ہوئے جوہر اور علماء مشائخ عصر یعنی وقت اور زمانے کے عالم اور بزرگ کہ ایک آبدار گوہر کا ارشاد ہے کہ تبلیغ دین کی ضرورت کے متعلق مختصر طور پر چند آیات اور احادیث لکھ کر پیش کروں، چونکہ مجھ جیسے سیاہکار کے لیے ایسے ہی حضرات کی رضا و خوشنودی وسیلہ نجات اور کفارہ سیئات یعنی برائیوں کو دور کرنے کا بدلہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس اجالہ نافعہ یعنی یہی کتاب کو خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہر اسلامی مدرسے، اسلامی انجمن، اسلامی اسکول اور ہر اسلامی طاقت بلکہ ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ اس وقت دین کا انحطاط یعنی گراوٹ جس قدر روز افزو ہے، دین کے اوپر جس طرح کفار کی طرف سے نہیں خود مسلمانوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، فرائض اور واجبات پر عمل عام مسلمانوں سے نہیں بلکہ خاص اور اخص الخواص یعنی بہت ہی خاص مسلمانوں سے متروک ہو جا رہا ہے۔ نماز روزے کے چھوڑ دینے کا کیا ذکر، جبکہ لاکھوں آدمی کھلے ہوئے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اور غضب یہ ہے کہ ان کو شرک اور کفر نہیں سمجھتے۔ مرحمات اور فسق اور فجور کا شیوع یعنی حرام، ناجائز اور غلط کاموں کی زیادتی جس قدر صاف اور واضح طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے، اور دین کے ساتھ لاپرواہی بلکہ استخفاف یعنی ہلکا اور بے وزن سمجھنا، اور استہزاء یعنی مذاق اڑانا جتنا عام ہوتا جا رہا ہے وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں۔ اسی وجہ سے خاص علماء بلکہ عام علماء میں بھی لوگوں سے یہی یکسوئی اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا لازمی اثر یہ ہو رہا ہے کہ دین اور دینیات سے اجنبیت میں روز روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام اپنے کو معذور کہتے ہیں کہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں، اور علماء اپنے کو معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو سننے والا کوئی نہیں۔ لیکن خدائے قدوس کے یہاں نہ عوام کا یہ عذر کافی کہ کسی نے بتلایا نہ تھا، اس لیے کہ دینی امور کا معلوم کرنا، تحقیق کرنا ہر شخص کا اپنا فرض ہے۔ قانون سے ناواقفیت کا عذر کسی حکومت میں بھی معتبر نہیں۔ احکم الحاکمین کے یہاں یہ پوچھ یعنی کمزور عذر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ اس طرح نہ علماء کے لیے یہ جواب موضوع کہ کوئی سننے والا نہیں۔ جن اسلاف کی نیابت کے آپ حضرات دعوے دار ہیں، انہوں نے کیا کچھ تبلیغ کی خاطر برداشت نہیں فرمایا، کیا پتھر نہیں کھائے، گالیاں نہیں کھائیں، مصیبتیں نہیں جھیلیں، لیکن ہر نوع کی تکلیف برداشت فرمانے کے بعد اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کا احساس فرما کر لوگوں تک دین پہنچایا۔ ہر سخت سے سخت مزاحمت یعنی روک اور رکاوٹ کے باوجود نہایت شفقت سے اسلام و احکام اسلام کی اشاعت کی۔ عام طور پر مسلمانوں نے تبلیغ کو علماء کے ساتھ مخصوص سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر یعنی برائی ہو رہی ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو یا اس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو، اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو روکے، اگر وہ بفرض محال مان بھی لیا جاوے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی جبکہ وہ اپنی کوتاہی سے یا کسی مجبوری سے اس حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں یا ان سے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر شخص کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہو۔ قرآن و حدیث میں جس قدر اہتمام سے تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا کو ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ ان آیات اور احادیث سے ظاہر ہے جو آئندہ فصلوں میں آ رہی ہیں۔ ایسی حالت میں صرف علماء کے ذمے رکھ کر یا ان کی کوتاہی بتا کر کوئی شخص بری الذمہ یعنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری علی العموم درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو اس وقت تبلیغ میں کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے، اور جس قدر وقت بھی دین کی تبلیغ اور حفاظت میں خرچ ہو سکتا ہو کرنا چاہیے۔ ہر وقت خشک دست دہد مغنتم، ہر وقت خشک دست دہد مغتنم شمار، کسرا وقوف نیست کی انجام کار چیست۔ یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ تبلیغ کے لیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے
پورا کامل اور مکمل عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کوئی مسئلہ جانتا ہو اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جب اس کے سامنے کوئی ناجائز امر کیا جا رہا ہو اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو تو اس کو روکنا اس پر واجب ہے۔ اس رسالے میں مختصر طور پر 7 فصلیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی فصل آیات قرآنی در تاکید امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس فصل میں تبرکن یعنی برکت کے لیے اللہ پاک کے بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ، جن میں تبلیغ اور امر بالمعروف کی تاکید اور ترغیب فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے، یعنی دہرایا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف سے گزر چکی ہیں۔ اگر کوئی دقیق النظر یعنی باریکی سے دیکھنے والا غور سے دیکھے تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہوں۔ چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بیان القرآن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر یعنی بھلائی کی طرف بلائے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسے کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خازن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال انی من المسلمین میں اس طرح اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ و نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ ترجمہ آیات: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفارسہ یعنی نفع پہنچانے والا ہے مومنین کے لیے، تو ظاہر ہے کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم شستگی تقریر یعنی تقریر میں لفظوں کی صفائی ستھرائی بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر اور بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ ترجمہ آیات: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، یعنی روزی کمانا نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تنگی اور معاش رفع فرمانے کا ذکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے، یعنی نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع یعنی زیادہ نفع دینے والا ہے، کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسرے کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو اور یہ خدشہ نہ گزرے، یعنی ڈر اور خطرہ کہ فلاں حکم مشکل ہے،
اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت یعنی کمائی کے ذریعے میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدیہی یعنی سب کا مانا ہوا قاعدہ اور کھلی بات کہ فرمایا کہ عاقبت تو یہی ہے کہ متقیوں کے لیے اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ ترجمہ آیات: بیٹا نماز پڑھ کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بیان القرآن۔ اس آیت شریفہ میں محتم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہے، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تقریباً سبھی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کو درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی جس قدر غفلت برتی جاتی ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے۔ بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے صرف غربا کے لیے رہ گئی ہے۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا آر یعنی شرم کی بات بن گیا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى آچے آرے تست او فخر منست۔ ترجمہ آیات: اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا ہے اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا ہے۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی یعنی نہیں میں ہے۔ تو اس بات میں بھی مشکل ہے، یعنی ہاں میں بھی مشکل ہے۔ اس کا جواب نفی۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے اعانت کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کا مقتضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو کام کرنے سے گویا روک دیا جائے۔ ترجمہ آیات: تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف الامم یعنی ساری امتوں سے بہتر ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً اور اشارتاً بیان فرمایا گیا ہے، یعنی کھلے طور پر اور اشارے کے طور پر۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر امت کا اطلاق فرمایا گیا ہے، یعنی بہترین امت کا، اور اس کے ساتھ اس کی علت یعنی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور امہ سابقہ میں بھی شریک تھیں، یعنی پچھلی امتیں۔ یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متبعین یعنی ماننے والے سے امت محمدیہ کو تفوق یعنی بڑائی ہے، وہ یہی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو اس امت کا تمغہ امتیاز یعنی فرق اور نمایاں کرنے والی چیز۔ اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں،
اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرمایا، ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بہ وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح میں اس میں مشغول ہوں۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں یعنی آپس میں کانا پھوسیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہی صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم یعنی آپس میں اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم اور ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک عمل کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو حق جل جلالہ بڑا فرما دیں اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت یعنی صلح کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ مشکات شریف۔ اور بھی بہت سی نصوص یعنی کھلی آیتیں یا حدیثیں میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں۔ اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریقے سے پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ دوسری فصل، احادیث نبوی در تاکید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس فصل میں ان احادیث میں سے بعض کا ترجمہ ہے جو مضمون بالا کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات و احادیث جمع بھی کی جائیں تو ڈر یہ ہے کہ دیکھے گا کون۔ آج کل ایسے امور کے لیے کسے فرصت ہے اور کس کے پاس وقت؟ اس لیے صرف یہ امر دکھانے کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچا دینے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مقدرت یعنی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ وہ اس صورت میں بھی بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل میں بھی اس کو برا سمجھے تو بھی وہ مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے یا فقط زبان سے اس کو برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تل ملاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا تو غور کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے، یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکا ہوا ہے، اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، یعنی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کو کرتا ہے۔ اس قوم کسی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرا سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں
اور بعض لوگ نیچے نطق کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں بھی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے، ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں یعنی بیوقوفوں کو اس تجویز کو نہ رکیں اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام ہمیں اس سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شیدائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج بتایا ہے اور اس پر کس درجے عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین اور اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائےوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل یعنی گراوٹ اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب یعنی دلوں کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانی کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرمانبرداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تاکید میں کلام پاک کی آیتیں لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیت شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سب لعنت من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات یعنی برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جاوے ویسی ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ علل اخلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی گنجائش کچھ نکل آوے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی۔ لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلا اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً اور عرفاً خود مجرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود ہو، یعنی جس کی تعریف کی جائے، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحن ہوگا، یعنی اچھی باتوں کی تاکید نہیں کرتا ہوگا اور بری باتوں سے روکتا نہیں ہوگا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جاتا ہے، یعنی چھپے طور پر کیا جاتا ہے، اس کی مضرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے،
اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تو اس کی مضرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی یعنی گناہ اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بتایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کہ اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذات وضاحت یعنی رکھ رکھاؤ اور اثر سے اس کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے، مطلب یہ کہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں، یعنی کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور تبری یعنی الگ الگ رہنے کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط بھی کی طرح بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بر بھی تفاوت رأس کجاست تاوا کجا۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ احدی یعنی سست اور کامچور ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی صحیح نہیں کرتا، یا دکان کا کام تندہی سے نہیں کرتا، یعنی دھن اور من لگا کر نہیں کرتا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تک یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہے۔ غور تو کیجئے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ آپرتو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استحقاف نہ کیا جائے، یعنی کمی اور کوتاہی نہ کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استحقاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے، اور اس کے روکنے یا بند کرنے کا یا کم از کم تقلیل کی کوئی کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ کی تحقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ کا کوئی عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے، مگر آخرت میں وہ لوگ گناہ گاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ حضرات
جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے، اس سے بے فکر نہ رہے کہ خدا نخواستہ اگر منکرات سے اس شیوع پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدے پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لائے۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائے جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دنیا میں تسامح اور مساہلت پر زور دیتے ہیں، یعنی دینی معاملوں میں آنکھیں بچاتے ہیں، اور مسلمانوں کی اعانت یعنی مدد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بزرگ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو تو مغفرت نہیں ملے گی۔ خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد باری از اسمہ ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منصور جو کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر کا نام ہے، اس میں روایت ہے کہ ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے یعنی گراوٹ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت یعنی رعب اور اہمیت اس کے قلوب سے یعنی دلوں سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بہی خواان قوم، یعنی اے قوم کا بھلا چاہنے والوں، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا اور صحت قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام یعنی دوسری قوموں کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ بیان القرآن۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین یعنی مقصد بنا لے گا، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات پاک کی تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات یعنی فکروں سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا یعنی غریبی کو، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملانے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیے کہ اگر یہ ملانے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے تو مسرت کا سبب ہوگی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زوم میں آپ کے ذریعے سے ہے تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوں گی وہ ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں اور آپ جیسے محسن اور مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ذرا غور تو کرو، اگر یہ ملانے کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن پاک میں بھی صاف طور سے موجود ہو تو پھر تو ان کی ضد سے منہ پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملانے خواہ کتنے ہی نااہل ہوں مگر جب کہ صریح ارشاد باری عز اسمہ اور ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان ارشادات کی تعمیل فرض ہے اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دہی لازمی ہے۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنا والا بھنگی تھا۔ آپ حضرات یہ نہ فرمائیں کہ یہ مولوی جو دینی کاموں کے لیے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ دنیا سے سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا جہاں تک خیال ہے حقیقی مولوی اپنی ذات کے لیے شاید ہی کبھی سوال کرے، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہے اسی قدر استغنا سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ البتہ کسی دینی کام کے لیے سوال کرنے میں انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ معذور ہے جتنا اپنے لیے سوال نہ کرنے میں۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمدی علیہ الصلاۃ والسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں، اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری عز اسمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس آیت شریف پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا قرآن پاک میں عمل کے لیے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن اول تو آیت شریفہ کی تفسیر راسخین فی العلم یعنی علم سے پکے سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام اور علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیریں منقول ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدر کفایت روزی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اس سے صالح بیوی مراد ہے یعنی نیک بیوی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پاک مال مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت یعنی عام لوگ کی تعریف مراد ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو جیسا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تحصیل میں انہماک اور مشغولی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے؟ یقیناً حاصل کیجئے اور بہت شوق سے حاصل کیجئے۔ ہم لوگوں کی ہرگز یہ غرض نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ دنیا جیسی مغنتم و مقصود چیز کو چھوڑ دیں۔ جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور جس کے واسطے چاہیں گے فل ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی سعی کرنا چاہیے ویسی سعی بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کو یہ سعی مقبول ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کے لیے کرے اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو دین کے لیے کرے، اس لیے
کہ خود آپ کے قول کے موافق دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے، ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے اسی کلام پاک کی یہ آیت بھی ہے جو اوپر گزری ہے، من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثہ، پارہ نمبر 25۔ اور اسی کلام پاک میں یہ بھی ارشاد ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، پارہ 5 رکوع 2۔ اسی کلام پاک میں یہ بھی ارشاد ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، سورہ آل عمران رکوع نمبر 2۔ اسی کلام پاک میں ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، پارہ 4 آل عمران۔ اسی کلام پاک میں ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، پارہ 5۔ اسی کلام پاک میں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، سورہ انعام۔ اسی کلام پاک میں ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورہ انعام۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، پارہ نمبر 10۔ ترجمہ، جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دے دیں، ہم اس کو اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں، پھر ٹھہرایا ہے ہم نے اس کے واسطے دوزخ، داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر، دھکیلا جا کر، اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے اور وہ یقین پر ہے، سو ایسوں کی دوڑ ٹھکانے لگی ہے۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت۔ تیسرا، سورہ نساء، رکوع، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کے لیے۔ چوتھا، سورہ انعام، رکوع 10، اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پانچواں، سورہ انعام، رکوع 14، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل تماشا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ چھٹا، سورہ انفال، رکوع 5، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے یہاں چاہیے آخرت۔ پہلا، سورہ توبہ، رکوع 5، کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر، سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ دوسرا، سورہ ہود، رکوع نمبر 2، جو کوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے عمل دنیا میں، اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں۔ یہی ہے جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا، یہاں اور خراب گیا جو کمایا تھا۔ تیسرا، سورہ رعد، رکوع 3، اور موہد ہے دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر معمولی پونجی۔ چوتھا، سورہ نحل، رکوع نمبر 14، سو ان پر عذاب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اچھا رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ ان کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں دنیا اور آخرت کا تقابل یعنی مقابلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ احصاء یعنی جمع کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کی ضرورت ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اختصاراً یعنی مختصر طور پر لکھ دی گئی ہیں، اور اختصار ہی کی وجہ سے ترجمے کے بجائے پارے کا حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔ کسی مترجم یعنی ترجمے والے قرآن شریف سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ نہایت خسران میں ہیں، یعنی گھاٹے میں ہیں۔ اگر دونوں کو آپ نہیں سنبھال سکتے تو پھر صرف آخرت ہی کی قابل ترجیح ہے۔ مجھے انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آدمی ضروریات دنیویہ کا سخت محتاج ہے، مگر اس وجہ سے کہ آدمی کو بیت الخلاء جانا لابد ہے یعنی ضروری ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے دن بھر وہیں بیٹھا رہے، اس کو کوئی بھی عقل سلیم گوارا نہیں کرے گی۔ حکمت الہی پر ایک نگاہ عمیق یعنی گہری نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا شریعت مطہرہ میں ایک ایک چیز کا انضباط ہے، یعنی ایک ایک چیز درج ہے۔ اللہ جل جلالہ
نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روز و شب کے 24 گھنٹوں میں نصف بندے کا حق ہے، چاہے وہ اس کی اپنی راحت میں خرچ کرے یا طلب معیشت میں، اور نصف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور آپ کی تجویز کے موافق دین و دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقتضا یعنی تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے کہ روز و شب میں آدھا وقت دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے اور آدھا وقت دنیا کے لیے، ورنہ اگر دنیاوی مشاغل خواہ فکر معاش ہو یا راحت بدن کے نصف سے بڑھ گئے تو یقیناً آپ نے دنیا کو راجع بنا دیا۔ بس آپ کی تجویز کے موافق بھی مقتضائے عدل یہی ہے کہ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے دین کے لیے خرچ کیے جائیں تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، اور اس وقت یقیناً یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات کی تکمیل کا حکم کیا گیا ہے، اور اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ یہ مضمون اس جگہ مقصود نہ تھا بلکہ اشکال کے جواب میں طبعاً آ گیا، اس لیے مختصر اور مجمل طور پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس فصل میں مقصود احادیث تبلیغ کا ذکر کرنا تھا۔ ان میں سے 7 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے 7 تو 7 ایک بھی کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جبکہ بخل کی اطاعت ہونے لگے یعنی کنجوسی کی اور خواہشات نفس ثانیہ کا اتباع کیا جائے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے، دوسرے کی نہ مانے، اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر ایک سوئی کا حکم فرمایا ہے، مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، خدا نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آنکھوں آن پہنچے کہ اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ نیز ان ایوب سے جن کا ذکر اس حدیث میں وارد ہوا ہے اہتمام سے بچنا ضروری ہے کہ یہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سراسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر وما بطن۔ تیسری فصل، تنبیہ برائے اصلاح نفس۔ اس فصل میں ایک خاص مضمون پر تنبیہ مقصود ہے کہ وہ یہ کہ جس طرح اس زمانے میں نفس تبلیغ میں کوتاہی ہو رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب، تقریر، تحریر، تعلیم، تبلیغ، وعظ وغیرہ پر مامور ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنی نفس کی اصلاح کی احتیاج ہے یعنی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے اور خود مبتلا معاصی میں رہے یعنی خود گناہوں میں پڑا رہے۔ اپنے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے قطرے جا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے واعظ مقرر ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہل جنت کے چند لوگ بعض اہل جہنم سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتلاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بدکار قرہ یعنی علماء کی طرف عذاب جہنم زیادہ سرعت سے چلے گا یعنی تیزی سے ہوگا۔ وہ اس پر تعجب کریں گے کہ بت پرستوں سے بھی پہلے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، تو جواب ملے گا کہ یہ جاننے کے باوجود کسی جرم کا کرنا انجان ہو کر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس شخص کا واعظ نافع نہیں ہوتا یعنی نفع دینے والا نہیں ہوتا تو خود عامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہر روز جلسے، واعظ، تقریریں ہوتی رہتی ہیں مگر ساری بے اثر، مختلف انواع کی تحریرات پر رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں مگر سب بے سود۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو؟ حالانکہ پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ترجمہ عاشقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ عمر کس مشغلے میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا،
اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجموعوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال کیا جاوے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیا کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو۔ بدترین خلائق بدترین علماء ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر حجت تام ہے، یعنی پوری حجت ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، وہ علم نافع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کرے تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی متصف ہو جائے، ورنہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ یعنی بے پناہ رحمت ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا۔ اور بہت سی روایات میں اس پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ اس لیے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی اصلاح ظاہر اور باطن کی پہلے فکر کریں، مبادہ ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت واسعہ یعنی بے پناہ رحمت کے طفیل اس سیاہ کار کو بھی اصلاح ظاہر و باطن کی توفیق عطا فرماویں کہ اپنے سے زیادہ بد افعال کسی کو بھی نہیں پاتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت واسعۃ۔ چوتھی فصل، فضائل اکرام مسلم اور وعید تحقیر مسلم۔ اس فصل میں بھی ایک خاص اور نہایت اہم امر کی طرف حضرات مبلغین کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے جو نہایت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پردہ داری یعنی عیب کا کھل جانا ہو رہی ہے، حالانکہ عرض مسلم ایک عظیم الشان و دفیع شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لیے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو اللہ جل جلالہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرمائیں گے جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات میں مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں یعنی عذاب کی دھمکیاں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہی عن المنکر میں اپنی طرف سے پردہ دری نہ ہو، جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو اس پر مخفی انکار ہو، اور جو اعلانیہ کیا جائے اس پر اعلانیہ انکار ہونا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حد الوسع یعنی اپنی بات پر فکر رہنی چاہیے، مبادہ نیکی برباد گناہ نظام کا مصداق ہو جاوے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر پر انکار ضرور کیا جائے، یعنی بری باتوں سے ضرور روکا جائے کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس سے بھی اس کی آبرو کا حد الوسع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کا وقوع یعنی گناہ کیا جانا اعلانیہ طور پر ہو رہا ہو، اس پر بے تکلف اعلانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشا یعنی کھلے طور پر نہ کیا جائے، وہ نہ ہو، اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے جس سے اس کا افشا ہو۔ نیز یہ بھی آداب تبلیغ میں سے ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون رشید خلیفہ کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، یعنی تم ان سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہ تھی، یعنی ناپسندیدہ۔ بالجملہ دعا سے، دوا سے، نصیحت سے، نرمی سے، یا تصور کر کے سمجھائیں کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔ 5ویں فصل، اخلاص اور ایمان اور احتساب۔ اس فصل میں بھی مبلغین کی خدمت میں ایک ضروری درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہر تقریر اور تحریر کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ متصف فرمائیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا، اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر نہ آخرت میں کوئی اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ ترغیب نے مختلف روایات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے۔ نیز ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکا شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلاق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ عمل کیے گئے تھے اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا اول وہلہ میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت سے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے۔ سو وہ کہا جا چکا، اور جس غرض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا کہ وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا، اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا، اقرار کرے گا۔
اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیے۔ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں۔ سو وہ تو کہا جا چکا، اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جائے گا، اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا۔ بلایا جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں۔ سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر خیال بھی آ جائے تو لا حول استغفار سے اس کی اصلاح فرما لیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ سیاکار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائیں اور ناظرین کو بھی، آمین۔ چھٹی فصل، تعظیم علماء کرام اور بزرگان دین۔ ان فصل میں عامہ مسلمین کو ایک خاص امر کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں علماء کی طرف سے بدگمانی، بے توجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر یعنی ذلیل سمجھنا اور رسوا کرنا کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں۔ اور علماء سو یعنی برے علماء، علماء رشد یعنی اچھے علماء میں مخلوط یعنی ملے جلے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سو میں سے ہونا محقق یعنی پوری طرح معلوم نہ ہو جائے، اس پر ہرگز کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ترجمہ، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی۔ بیان القرآن۔ اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سو میں ہو، اس کی بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے، یعنی یہ کہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق، تصدیق اور تکذیب سے روک دیا۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقت گرانے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، گویا اس کا اہل حق ہونا بھی محقق ہو یعنی معلوم ہو۔ دوسرا، یہ ضروری امر ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے۔ معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہی پر عائد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے سزا دیں یا معاف فرما دیں۔ بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاء اللہ تعالیٰ معافی ہو جائیں گی، اس لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائے اور ہماتن اسی میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ کے برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بمقتضائے عدل گرفت بھی فرمائیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لیے بددینی کا سبب ہوگا، اور ایسا کرنے والے کے لیے وبال عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تینوں اصحاب ذیل کا اعزاز اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ محافظ قرآن جو افراط اور تفرید سے خالی ہو، تیسرا منصف حاکم۔
افراط تفرید کا مطلب کمی بیشی یا گھٹاؤ اور بڑھاؤ۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی حقیر اور ذلیل، نہ کہ مسلمان۔ وہ 3 شخص یہ ہیں: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات یعنی دنیا کا مال و دولت زیادہ ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرا یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کے معنی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چونہ چورا کا کیا حق ہے؟ تیسرا یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے کہ اس قسم کی روایات بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دین کے متعلق اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا گیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کی اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سوئی ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف ان علماء کو علماء سو کہنے سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقط ہے، ورنہ تمام دنیا گناہ گار ہے۔ ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ممکن ہے کسی درجے میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں، 150 سال کا نہیں، خیر القرون بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نالین شریف بطور علامت کے دے کر اس اعلان کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ گو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ بیچارے سورینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں، مگر نہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے، نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولوشن پاس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں مسئلے مختلف فی ہیں، یعنی جن میں اختلاف ہے، اور ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جزئی یعنی کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو مختلف فی نہ ہو۔ 4 رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً 200 مسئلے ائمہ اربعہ کے یہاں ایسے مختلف فی ہیں جو کچھ کوتاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع یدین اور آمین بالظہر وغیرہ 2-3 مسئلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے، نہ ان کے لیے اشتہارات اور پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے اور بدیہی امر ہے۔ جب بھی کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں تو وہ شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے۔ اگر اختلاف نہ کرے تو مداہین اور عاصی ہے، یعنی غلط کاموں سے بھی نرمی برتنے والا اور گناہ گار۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لیے اس لچر اور پوچھ عذر کو ہیلا بناتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اتباع میں اختلاف ہوتا ہے۔ وکلا
یعنی وکیلوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے مگر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا، مقدمہ لڑانے سے نہیں رکتا، پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں اختلاف علماء کو ہیلا بنایا جاتا ہے۔ یقیناً سچے عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، متبع سنت سمجھتے ہیں، اس کے قول پر عمل کریں اور دوسروں پر لغو، حملوں، طعن اور تشنیع سے باز رہیں۔ جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا جو اس کے اہل نہ ہوں، اس کو ضائع کرنا ہے، مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو، وہاں بیچارے علماء کا کیا شمار ہے۔ جس قدر الزامات رکھے جائیں کم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ 7ویں فصل، اہل حق کی پہچان اور ان کی مجالس کی اہمیت۔ گویا چھٹی فصل کا تکملہ اور تتمہ ہے، یعنی جو کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں انہیں پورا کرنے والا ہے۔ ان میں ناظرین کی خدمات عالیہ میں ایک اہم درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر اللہ والوں کے ساتھ ارتباط یعنی ملنا جلنا، ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری دینی امور میں تقویت اور خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رد اللسان رکھا کر، یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر۔ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ یعنی اللہ والے لوگ کون ہیں۔ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے، اور حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بیان القرآن۔ لہٰذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع یعنی پورے طور پر پیروی کرنے والا ہو، وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، در و دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔ ترجمہ کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا شاعر میں کہتا ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مشکات شریف۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے دعویدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بے بہرہ ہوں، یعنی انجانے ہوں۔ کسی بات کو ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ سنت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، گویا برچھی مار دینا ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ ربط یعنی تعلق بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے منتفع یعنی فائدہ اٹھانا،
دین کی ترقی کا سبب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر یعنی حکم بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمی مجالس۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق تعالی شانو حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے، اور حکمہ دین کے جاننے والے ہی ہیں نہ کہ دوسرے اشخاص۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ ترغیب میں ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بیان القرآن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں، یعنی نیک اور دیندار عالم بھی اسی میں شامل ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے۔ لہٰذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے اعتراض کر۔ اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے۔ بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کر تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور حق سبحانہ و تقدس اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک دل ربودہ یعنی عاشق کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزر کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے۔ جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے میرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھیں کور ہو جانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ واپس جا کر عرض کیا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوع کی روایت بکثرت ذکر فرمائی ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پاویں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ جل جلالہ کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا مامور ہوں، یعنی مجھے حکم ہے۔ اور اسی آیت شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ حضرات جو ہر قول و فعل دین و دنیا کے کاموں میں کفار و فساق کو مقتدا یعنی پیروی کرتے ہیں، مشرکین اور نصارہ کے ہر قول و فعل پر 100 جان سے نثار ہیں، خود ہی غور فرما لیں کہ کس راستے جا رہے ہیں۔ ترسم نہ رسیب کعبہ اے آرابی، کی رہ تو میروی بترکستان است، مراد ما نصیحت بود و کردیم، حوالت با خدا کردیم و رستیم، وما علی الرسول الا البلاغ۔ ممتثل امر محمد زکریا کاندلوی، مقیم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، 5 صفر 1350 ہجری کے مطابق 21 جون 1931 عیسوی، شب دوشنبہ۔